اللہ اللہ۔ پچھلی آیات میں متقین کی صفات کا ذکر ہوا تھا کہ متقین کے اندر کون کون سی صفات ہوتی ہیں۔ آج کی آیات میں متقیوں کے سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ جو بہت بڑے متقی اور پرہیزگار تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے علاقے میں مبعوث ہوئے تھے، اور جس وقت یہ پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تو نمرود بن کنعان بادشاہ بت پرست مشرک اس کی حکومت تھی، اور بہت بڑے پیمانے پر بت پرستی جاری تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کی، سمجھایا، نہ مانے، آخرکار اللہ کے حکم سے یہ عراق کو چھوڑ کر ہجرت کر گئے۔ اور جس وقت انہوں نے ہجرت کی تو کل تین لوگ تھے، ایک خود حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک ان کی بیوی حضرت سارہ، اور تیسرے ان کے بھتیجے تھے حضرت لوط۔ یہ تین بس تھے جو مسلمان تھے۔ انہوں نے یہاں سے ہجرت کی، ملک شام چلے گئے۔ ملک شام پہنچ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت اور رسالت دے دی، لہذا حضرت لوط صدوم کے علاقے میں وہاں ان کو بھیج دیا گیا، اور خود حضرت ابراہیم دمشق کے علاقے میں رہنے لگے۔ دمشق کے علاقے میں اور صدوم، اس میں کافی فاصلہ تھا۔ صدوم کا علاقہ آج کل اس کو بحر میت کہتے ہیں، اس علاقے کا نام ہے بحر میت۔ تو حضرت لوط وہاں رہنا شروع ہو گئے، یہ ادھر رہتے رہے۔ تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر میں بیٹھے تھے تو آ کر کسی نے دستک دی، تو انہوں نے دیکھا تو روایات میں آتا ہے 6 آدمی بھی تھے، کسی میں آتا ہے 4 تھے۔ 4 آدمی کھڑے ہیں باہر، یا 6 آدمی کھڑے ہیں، اور ادھیڑ عمر 45 سال 50 سال کے قریب۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بٹھایا، اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اندر بٹھایا۔ فرمایا حل اتاک حدیث الضیف ابراہیم المکرمین، کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی جو بڑے عزت والے تھے؟ یہ مہمان آ گئے 5-6۔ اذ دخلوا علیہ، جس وقت کہ وہ داخل ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، فقالوا سلاما، انہوں نے کہا سلام کیا، اور انہوں نے آگے سے کہا قال السلام، انہوں نے بھی آگے سے سلام کا جواب دیا، لیکن ساتھ ہی کہا قوم منکر، لوگ ہیں اوپرے، یعنی جان پہچان والے لوگ نہیں ہیں۔ ہلکا سا کہا کہ کوئی تعارف نہیں ہے آپ سے۔ بہرحال انہوں نے بھی تعارف نہیں کروایا، وہ خاموشی سے بیٹھ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اب یہ آ گئے ہیں گھر میں تو ان کو پوچھا نہیں، حالانکہ اجنبی مہمان تھے، پوچھ سکتے تھے کہ کیا کام ہے، ابھی کس کو ملنا ہے، کس مسئلے میں آئے ہیں۔ اجنبی آدمی کو آدمی ایسے ہی کرتا، تو انہوں نے ایسے نہیں کیا، فوراً اندر گئے اور گھر کا پلا ہوا موٹا تازہ بچڑا، گائے کا بچہ کھڑا تھا، اس کو ذبح کیا، ذبح کر کے اس کا کھال اتاری، گوشت بنایا، اور بڑے بڑے پیس کر کے اپنی بیوی کو کہا ان کو جلدی سے مسالہ لگا کر تل کر لے آؤ، مہمان آئے ہیں۔ تو ان سے پوچھا بھی نہیں، تو ظاہر ہے اس کام کو ٹائم لگتا ہے۔ گائے کا بچہ ذبح کیا، پھر اس کا گوشت بنایا، پھر اس کو پکا، ظاہر ہے کوئی یہ زمانہ تو نہیں تھا کوکروں کا، تو ویسے ہی انہوں نے پکانا تھا۔ 6 گھنٹے لگ گئے، 7 لگ گئے، بہرحال مہمان بیٹھے رہے۔ اس کا ذکر آ رہا ہے فراغ الی اہلہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مائل ہوئے اپنے گھر کی طرف، اندر چلے گئے۔ فجاء بعجل سمین، لے آئے بچڑا موٹا تازہ، بھون کر، ایک جگہ پر آتا ہے بھون کر اس کو روسٹ کر کے لے آئے۔ فقربوا الیہ، جب وہ بڑے سے تھال میں رکھ کے لائے اور ان کے آگے رکھا، مہمانوں کو کہا کھائیں جی۔ تو جب ان کو یہ کہا تو وہ سارے مہمان ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو دیکھ رہے ہیں تو کھا نہیں رہے، اور وہ ایک دوسرے کے منہ کو دیکھ رہے ہیں۔ قال الا تاکلون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں کھاتے تم، یہ تمہارے لیے کھانا تیار کروایا، کھا کیوں نہیں رہے؟
تو فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، محسوس کیا حضرت ابراہیم نے ان سے خوف، ڈر محسوس کیا، کیونکہ اس زمانے میں ڈاکو جو آتے تھے، ڈاکو یا چور، ان کی یہ روایت تھی جس گھر میں ڈکیتی کرنی ہے، چوری کرنی ہوتی، وہاں سے کھانا نہیں کھاتے تھے، کہ یہ نمک حرامی ہوگی کہ جس گھر سے ہم کھانا کھائیں پھر وہیں چوری کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ چور ہیں، تو جس وجہ سے یہ کھا نہیں رہے، تو ان کو خوف محسوس ہوا نا، تو پھر وہ بول پڑے۔ وہ فرشتے تھے، انہوں نے کہا قالوا لا تخف، ابراہیم خوف نہ کرو، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، یہ حضرت جبرائیل ہیں، یہ میکائیل ہیں، یہ اسرافیل ہیں، اور باقی اور جو فرشتے تھے۔ چونکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے کہ فرشتے کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں، کسی انسان کی شکل اختیار، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت جبرائیل آتے تھے، اکثر حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے، اور ورنہ اور دیہاتیوں کی شکل میں بھی آتے رہے۔ تو یہ اسی طرح جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے کہ وہ کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی پرندہ، اس طرح کی چیزیں بن سکتے ہیں۔ تو اس طرح جبرائیل نے اور فرشتوں نے انسانی شکل تھی، تو پہچان نہیں سکے حضرت ابراہیم، تو اس لیے ان کے لیے کھانا بھی تیار کیا، مشقت بھی اٹھائی اور بڑی تکلیف کی۔ اس سے مفسرین لکھتے ہیں ثابت ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام چونکہ دنیا میں، کائنات میں، انسانیت میں دوسرے نمبر پر ہے، چونکہ پہلے نمبر پر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے مرتبے مقام پر ہو کر بھی ان کو یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ فرشتے ہیں، کہ انسان ہیں۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ انسان نہیں ہیں، یہ تو فرشتے ہیں، یہ کھانا تو کھاتے نہیں ہیں، کیونکہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے، ان کی تسبیح ہی کھانا ہوتا ہے، تو پھر وہ اتنی تکلیف نہ اٹھاتے کھانا پکانے کی، تو ان کے پاس بیٹھے رہتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ان کو اس کا پتہ نہیں چلا، کہ وہ علم غیب نہیں تھا، ان کو علم غیب ہوتا تو وہ پتہ ہوتا کہ بھی فرشتے ہیں، بس ضرورت نہیں ہے پکانے کی، لیکن علم غیب نہیں تھا۔ اس لیے یہ عقیدہ انسان کا یہ ایک دلیل ہے بس، اس کے علاوہ تو قرآن پاک میں بہت سارے دلائل ہیں کہ پتہ چلا کہ انبیاء کرام کو علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں، وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت کچھ بتاتے ہیں، وحی کے ذریعے سے جتنی بھی چیزیں بتائی جاتی ہیں اس کا انکار کرنا غلط ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور تمام انبیاء کرام کو وحی بھیج کر اللہ تعالیٰ بہت کچھ بتاتے ہیں، لیکن علم غیب کا عقیدہ رکھنا اور سمجھنا کہ انبیاء کرام کو علم غیب ہوتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا، اس لیے کھانا وانا بنایا۔ جب ان کو پتہ چل گیا فرشتے ہیں، وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، انہوں نے خوشخبری دی ان کو ایک بیٹے کی جو علم والا ہوگا، کہ آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا، جبکہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی، ان کی بیوی کی عمر 99 سال تھی، تو چونکہ بالکل بڑھاپے میں تھے، تو اتنے بوڑھاپے میں ہو کر اولاد کا ہونا یہ بہت بعید ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، جس نے آسمان بنائے، زمین بنائی، کائنات بنائے، وہ بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتا ہے، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ تو حضرت ابراہیم کی بیوی ساتھ ہی دروازے کے کھڑی تھی، تو پہلے تو وہ باہر کھڑی ہوئی تھی کہ کوئی چیز ضرورت ہوگی کہیں گے تو میں پکڑا دوں گی۔ جب اس کو پتہ چلا یہ تو فرشتے ہیں تو وہ اندر آ گئی، چونکہ فرشتوں سے تو پردہ نہیں ہے۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ فِي سَرَّةٍ، متوجہ ہوئی ان کی بیوی آہستہ آہستہ باتیں کرتی ہوئی کہ ہم کیا سمجھ رہے تھے کہ یہ انسان ہے، ہم نے اتنی محنت کی پکایا۔ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، جب انہوں نے کہا نا بیٹا ہوگا تمہارے گھر، اور اس نے ایسے ہاتھ مارا اپنے پیشانی پر، کہنے لگی بیٹا ہمارے گھر۔ وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، وہ کہنے لگی میں تو بڑھیا ہوں، بانجھ ہوں، اتنی بوڑھی کھوسٹ ہو چکی ہوں، میں بانجھ ہوں، پھر تو میرے کیسے بیٹا پیدا ہوگا؟ اور حضرت ابراہیم بھی بوڑھے، میں بھی بوڑھے۔ فرشتوں نے کہا قالوا كَذَلِكِ، اسی طرح ہوگا۔ قال ربکی، اے خاتون سن لے، تیرے رب نے یہ کہا ہے ہوگا، تم اس میں شک نہ کرو، جب اللہ نے کہا ہے تو ہوگا۔ انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ اللہ بڑی حکمت والا، علم رکھنے والا ہے، اس کی ہر کام میں حکمتیں ہوتی ہیں۔
وہ ابھی آپ کو اسی عمر میں آپ کو اولاد عطا کرے گا اور وہ بچہ بھی بڑا علم والا ہوگا۔ تو یہ ان کو خوشخبری سنائی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بات چیت یہ ہو گئی، تو اب وہ آگے 27واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ پھر پوچھیں گے کہ خوشخبری سنانے کے لیے تو ایک ہی بندہ کافی تھا، آپ 6-7 بندے کیوں آ گئے؟ کوئی مسئلہ اور بھی ہے؟ تو پھر وہ بتائیں گے کہ ہم عذاب ایک بستی پر لانے کے لیے آئے ہیں۔ اگلی آیات میں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔